السلام علیکم، میں ہوں محمد نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو ایک ایسے درویش کی داستان سنانے جا رہا ہوں جو عرب و عجم میں کافی مقبول ہیں، اور ایک ایسے شخص کی داستان جو انتہائی سادہ لوح لیکن بہت ہی نورانی شخصیت کے حامل ہیں، جنہیں لوگ زیادہ تر صحابہ کے حلیے والا شخص کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو ان کے کٹھن حالات اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور روز رسول پر حاضری کے لیے کی جانے والی جان توڑ کوششوں کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ تو دوستو، بابا جی عبد القادر، جن کا تعلق پاکستان میں بلوچستان کے علاقے سکران سے ہے، ان کا قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان تک نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کر بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا جی مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا جی یہ جانتے ہی نہیں تھے۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چھوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ نہ صرف وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا تھا، بلکہ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زیادہ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس زیادہ زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی ہوئی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصول کرتا رہا۔ یوں ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا کہ سونے حبیب کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسے آئے اجرت میں بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا۔ سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے، ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کرونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹک گیا۔ کرونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچیں اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ نہ ساتھ کوئی ساتھی تھا اور نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویر وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں پہ لوگ اپنا سانس بھی گم کر بیٹھتے ہیں۔ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ آہ! کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنے جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کی قبول عام اور محبوب عوام و خاص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینے اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی شخص نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی ہوں گے۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون رستم زماں، محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا۔
اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریاں چرا کر اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لاجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے، میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات اسے حج پر بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں۔ سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔